السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ختم ہونے والا ہے، کام تمام ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیتی ہے اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ بہت خوشی کی ویڈیو ہے کہ فرعون سے اللہ رب العزت نے سارے بنی اسرائیل کو نجات دی، یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشی بات ہے۔ اس خوشی میں میرے بھائیوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ چلو چلتے ہیں فرعون کا غرق ہونے والا سین کی طرف۔ دوستو، جب حق اور باطل، جادو اور معاجزے کی فیصلہ کن معرکے نے فرعون اور آل فرعون کی کمر توڑ دی، پھر اللہ رب العزت نے اس پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ قحط کے عذاب، ٹڈی کا عذاب، مینڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب۔ اس کے تفصیل ہم پارٹ نمبر 8 میں بیان چکے ہیں۔ جب یہ عذاب نازل ہونے کی بعد بے قوم فرعون حق کی طرف نہ لائی، پھر اللہ رب العزت نے سارے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی قیادت میں آ گئے۔ سارے بنی اسرائیل ان کی پیروی کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل شام سے آئے تھے مصر کی۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کے 12 بھائی تھے اور یہاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن چکے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ہر بھائی کا ایک قبیلہ بنا ہوا تھا، اور اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,03,000 اور دوسرے روایات میں 6,70,000 آئے ہیں۔ میرے دوستو، جب بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم ملا اور سارے اکٹھا ہوئے اور یہ نکلنے والے تھے، تو بنی اسرائیل نے قطبیوں کو کہا کہ ہمارا عید کا دن ہے، ہم عید کی خوشی منانے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اس سے کچھ زیورات بھی لیے، اس سے کچھ سونے چاندی بھی لیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنا عید منائیں گے، واپسی پہ تجھ کو دیں گے۔ جب ساری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آئی اور ہجرت کے لیے چل پڑے، تو کسی نے فرعون کو کہا، فرعون کے قوم والے کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو مصر چھوڑ کر یہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ تو فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا کہ جس فوج کے 70,000 کالے گھوڑے تھے اور 7 لاکھ گھوڑ سوار تھے، اور سارا فوج بھی نکل آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑے۔ جب فرعون اور اپنے فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تعاقب میں نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام کی فوج آگے جا رہی تھی، یہ پیچھے تھا کہ سارے دریائے کلزم، جس کو دریائے نیل بھی کہا جاتا ہے، وہ آ پڑا اور سارے بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، ہمارے ساتھ آگے جانے کا راستہ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب آپ دریائے کلزم پر پہنچے تو یہ لاٹھی مار اور دریا پار ہو جائے گا اور تجھے راستے ملیں گے۔ میرے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی کو مارا تو دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکالے، 12 سڑکیں بنائی، کیونکہ بنی اسرائیل کی 12 قبیلے تھے اور ہر راستے کی جانب سے پہاڑ جیسا بن گیا اور راستے مل گئے۔ سارے بنی اسرائیل اپنے ہمراہ، ہر قبیلے کو اپنی اپنی راستہ ملی، ہر کوئی اپنے راستے اپنے قبیلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور دوسرا والے قبیلے جو تھے ان کو بھی دیکھا کرتے تھے، ان سے باتیں بھی ہو جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میرا دوسرا قبیلہ کہاں گیا، وہ رہ گیا ہے یا ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جب فرعون کا قوم دریا کے کنارے پہ پہنچا اور دیکھا کہ بنی اسرائیل دریا کے اندر جا رہے ہیں اور راستے ملی ہیں، تو ان کی فوج بھی ڈر گئی اور گھبرا گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ میری ہبت ہیں، میرا ہبت کا کرشمہ دیکھو کہ دریا نے مجھے راستے دی ہیں، راستے چھوڑے۔ پھر فرعون اپنی لشکر سے آگے گیا۔ سب سے پہلے فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا اور اندر گیا، ساری کی ساری فوج اس کے پیچھے آ گئی۔
جب سب کے سب دریا کے اندر پہنچے تو اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا کہ اب تو پھر بہہ جا، اور سارے دریا بہنے لگا، اور فرعون اور ان کی ساری فوج اس میں غرق اور تباہ ہو گئی۔ جب فرعون مرنے والا تھا ان کو یقین ہوا کہ ابھی بچنا ناممکن ہے، پھر فرعون بولا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرعون کی منہ میں مٹی ڈالی کہ اب کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے دوستو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، جب نزی کی وقت آ جاتی ہے، تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہو جاتی اور ایمان کی قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ تو فرعون نے آخر کلمہ پڑھا لیکن اس کی کلمہ قابل نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے سارے دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ فرعون کی لاش ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ پڑی ہے، عبرت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر فرمایا تھا کہ میں تجھے ساری دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا، اور فرعون عبرت بن گیا۔ یہاں پہ فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل نے نجات پائی، اللہ رب العزت نے اس کو نجات دی۔ تو میرے دوستو یہ فرعون اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا وہ ختم ہوا، اور باقی بنی اسرائیل کے اور واقعات ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر ان کو جاننا چاہتے ہو تو میرے بھائی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہاں پہ ہمارا 11واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔